السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ شانتی کماری تلنگانہ ریاست کی نئی چیف سیکرٹری، وزیر اعلیٰ KCR نے لیا اہم فیصلہ۔ حلقہ بہادرپورے میں کروڑوں روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کے آغاز کا سلسلہ جاری۔ رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ترقیاتی کاموں کا کیا افتتاح۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی کا 19 جنوری کو ریاست کا مجوزہ دورہ ملتوی، ریاستی صدر بنڈی سنجے کا بیان۔ سنکرانتی تہوار کے سلسلے میں RTC کی جانب سے خصوصی انتظام کے باوجود بسوں میں مسافرین کی بھیڑ، پڑوسی ریاست میں تہوار منانے کئی خاندان ہوئے روانہ۔ رات کے اوقات میں مکانات سے سرقہ کرنے والا عادی ملزم گرفتار، سرقہ شدہ اشیاء کی گئی برآمد، نارسنگی پولیس نے کی کارروائی۔ کل ہند صنعتی نمائش میں ٹریفک پولیس اسٹال کا کمشنر پولیس نے کیا افتتاح۔ عوام کو ٹریفک قواعد کے سلسلے میں شعور بیدار کرنا اہم مقصد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے تلنگانہ کے نئے چیف سیکرٹری کے عہدے پر خاتون IAS عہدیدار شانتی کماری کا تقرر عمل میں لایا ہے اور اس سلسلے میں احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ شانتی کماری کا تعلق 1989 کے IAS بیچ سے بتایا گیا ہے اور وہ 1991 سے 1993 تک اسٹیٹ کلکٹر کے عہدے پر خدمات انجام دینے کے علاوہ کئی ایک اہم عہدوں پر بھی فائز رہیں۔ شانتی کماری فی الحال محکمہ جنگلات میں اسپیشل CS کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی تھی۔ شانتی کماری نے MBA کرنے کے بعد بایولوجی سے پوسٹ گریجویشن کرنے کے بعد IAS کی تربیت حاصل کی ہے۔ حلقہ بہادرپورے میں چہارشنبے کو صدر مجلس و رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہاتھوں کروڑوں روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا گیا۔ واضح ہے کہ بہادرپورہ حلقے میں 122 کروڑ 80 لاکھ روپے کی لاگت سے ترقیاتی کام انجام دیے جا رہے ہیں، جہاں رکن پارلیمان بیرسٹر اویسی 3 دنوں تک بہادرپورے میں مجلس کی نمائندگی پر منظورہ ترقیاتی کاموں کی افتتاحی تقاریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ جہانما ڈویژن میں چہارشنبے کو مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح اور آغاز ہوا، جہاں بلدی برقی کے علاوہ دیگر کئی کام انجام دیے گئے۔ بیرسٹر اویسی نے چہارشنبے کو امجد اللہ باغ بوائز ٹاؤن اسکول سے اپنے دورے کا آغاز کیا اور رکن اسمبلی حلقہ بہادرپورہ محمد معظم خان کے علاوہ متعلقہ کارپوریٹر مقتدر بابا اور پارٹی کارکنوں کے علاوہ محبان مجلس کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ صدر مجلس کا جگہ جگہ مقامی عوام کی طرف سے والہانہ استقبال کیا گیا اور تقریباً 4 گھنٹوں سے زائد بیرسٹر اویسی نے اپنے دورے کے دوران مقامی عوام سے بھی ملاقات کی۔ نومنتخبہ چیف سیکرٹری شانتی کماری نے پرگتی بھون پہنچ کر وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے اظہار تشکر کیا۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے انہیں ریاست کی پہلی خاتون چیف سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہونے پر مبارکباد دی۔ واضح ہے کہ چیف سیکرٹری کے لیے راما کرشنا راؤ، اروند کمار اور رجت کمار اس عہدے کی دوڑ میں شامل تھے، لیکن وزیر اعلیٰ نے شانتی کماری کو ترجیح دے کر انہیں چیف سیکرٹری نامزد کیا۔
علاوہ ڈی جی پی انجنی کمار نے چیف سیکرٹری سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی۔ انچارج تلنگانہ کانگریس کمیٹی مانک راؤ ٹھاکرے کا آج ایئرپورٹ پر صدر ٹی پی سی سی ریونت ریڈی، سی ایل پی قائد بھٹی وکرمارکا اور دیگر کانگریس قائدین نے خیر مقدم کیا۔ بعد ازاں مانک راؤ ٹھاکرے نے گاندھی بھون میں اے آئی سی سی سیکرٹری ندیم جاوید، بسوا راجو اور روہت چودھری کے علاوہ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی ریونت ریڈی اور کئی ایک سینئر قائدین سے ملاقات کرتے ہوئے تبادلہ خیال کیا۔ بعد ازاں انہوں نے بتایا کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں تلنگانہ میں پارٹی کو اقتدار پر لانے کے علاوہ 2024 کے پارلیمانی انتخابات میں ریاست سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کے لیے کانگریس قائدین کو آپسی اختلافات دور کرنا چاہیے، جو وقت کی اہم ضرورت ہے۔ صدر ریاستی بی جے پی اور رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا 19 جنوری کو دورہ حیدرآباد ملتوی کر دیا گیا ہے، تاہم انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ ملتوی ہونے کی وجوہات بتانے سے گریز کیا۔ واضح ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی 19 جنوری کو سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر وندے بھارت ٹرین کا افتتاح عمل میں لانے کے علاوہ سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ پر پارٹی کے جلسے عام سے بھی خطاب کرنے والے تھے۔ سنکرانتی تہوار کے لیے تلنگانہ آر ٹی سی کی جانب سے ریاست بھر میں اور پڑوسی ریاست آندھرا پردیش کے لیے 400 سے زائد خصوصی بسیں چلانے کے باوجود سی بی ایس، ایم جی بی ایس، اپل، آرام گھر، ایل بی نگر اور دیگر بس اسٹینڈز پر عوام کا اپنے اپنے آبائی مقامات تک پہنچنے کے لیے ہجوم دیکھا گیا۔ دوسری جانب ٹول پلازا پر خانگی گاڑیوں کے علاوہ آر ٹی سی بسیں بھی قطار میں کھڑی دیکھی گئی، جس کو لے کر عوام نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ اس سے ان کا کافی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ علاوہ ازیں ساؤتھ سینٹرل ریلوے کی جانب سے چلائی جانے والی تمام خصوصی ٹرینوں کے ٹکٹ بھی بک ہو چکے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں درجہ حرارت میں غیر معمولی کمی دیکھی گئی ہے۔ صبح کے اوقات میں درجہ حرارت مجموعی طور پر 9 ڈگری کے آس پاس دیکھا گیا، جبکہ ابراہیم پٹنم میں 7.5 ڈگری سینٹی گریڈ اور شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے پاس 9.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ صبح کے اوقات میں کڑاکے کی سردی میں بچے اسکول جا رہے ہیں اور انہیں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ واضح ہے کہ اس بار بچوں کو سنکرانتی کی تعطیلات بھی کم دی گئی ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین کی مقبولیت دنیا کے ہر کونے میں ہے اور یہ جہاں بھی جاتے ہیں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے مداح ان کا پرجوش خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی اراکین اسمبلی ممتاز احمد خان اور جعفر حسین معراج جب اپنے نجی دورے پر خلیجی ملک قطر پہنچے تو وہاں بھی ان کا والہانہ خیر مقدم کیا گیا۔ کیو پی ایل بورڈ ممبر امجد علی خان کی جانب سے حیدرآباد ہوٹل انڈین اسپائس میں دونوں مجلسی اراکین اسمبلی کے اعزاز میں ایک تہنیتی نشست کا اہتمام کیا گیا، جس کی نگرانی سراج انصاری فاؤنڈر اور ڈائریکٹر کیو پی ایل نے کی، جبکہ بورڈ ممبر سید گلریز نے انتظامات کی نگرانی کی۔ اس موقع پر مجلسی اراکین اسمبلی کی گل پوشی اور شال پوشی بھی کی گئی۔
اس تہنیتی نشست میں چیئرمین QPL شرف الدین، میر سہیل، عابد خان، قوی خان، اشفاق عامر، محمد صدیق، محمد نصیر، محمد الیاس کے علاوہ ڈاکٹر مرزا، محمد خالد، معراج ملک اور حبیب الدروس و دیگر بھی موجود تھے۔ مجلسی اراکین اسمبلی نے QPL کی جانب سے کی جا رہی فلاحی خدمات کی تفصیلات حاصل کرتے ہوئے ستائش بھی کی۔ مہاکالی پولیس نے ایک نوجوان کے قتل کے معمے کو حل کرتے ہوئے اس میں ملوث ملزم اور اس کے 2 ساتھیوں کو حراست میں لے لیا۔ DCP انار زون شلپا ولی IPS نے میڈیا کو بتایا کہ B شیواجی کے گھر نہ لوٹنے پر اس کی والدہ نے مہاکالی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی تھی، جس کے بعد پولیس نے تحقیقات شروع کی تھی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بحث و تکرار اور ملزم نمبر 1 کو زد و کوب کیے جانے کے بعد اس نے اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ مذکورہ واردات انجام دی۔ قتل میں استعمال کی گئی بلیڈ کے علاوہ موٹر کار، سیل فونز و دیگر اشیاء پولیس نے ضبط کر لی۔ میکو انکو 9 تاریخ جنوری بھنکالی پولیس اسٹیشن میں ایک مرڈر ہوا ہے۔ بھکیا شیواجی جو ان کا نام ہے، ان کا 22 ایئرس عمر ہے۔ یہ ایک پول آف بلڈ میں ایسا پڑے رہے تھے اینڈ ان کا مادر نے ہمیں کمپلین دیا۔ ہم ٹیمز بنا کے تھورو انویسٹیگیشن کر کے 1 بجے کے پہلے 5-6 گھنٹے میں اس کیس کو کریک کر دیے، مطلب پورا ڈیٹیکشن ڈیٹیلز کے ساتھ ہمارے پاس تھے۔ اینڈ اس کا نیریشن مطلب کیسا ہوا، یہ سارا ایسا ہے کہ غوث پاشا ایک فلاور ڈیکوریٹر ہے، وہ بھی یہ جو لوگ گلی میں گھوم رہے تھے وہی گلی میں گئے تھے اینڈ ان دونوں کے بیچ میں شیواجی جو مر گئے تھے، شیواجی اور پاشا، ان دونوں کے بیچ میں تھوڑا سا کچھ پیٹی ایشو میں کوارل ہوا۔ دونوں انجان لوگ ہیں ایک دوسروں کو، دے آر اسٹرینجرس کمپلیٹلی، اینڈ تھوڑا سا جھگڑا ہوا اینڈ غوث پاشا نے ان کے دوست کو بلا کے گاڑی میں، وہ آنے کے بعد یہ جلدی سے جلدی اپنے پاکٹ میں ایک نائف نکال کے، جو نائف وہ فلاور کٹنگ کے لیے یوز کرتا وہ والا نائف، اس کا نیک میں ایک 1 کٹ لگا کے پھر بھاگ کے وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا غوث پاشا۔ بعد میں وہ وہاں گر گیا اراؤنڈ 11:30 کے ٹائم پہ، اینڈ بلیڈنگ ہوتے ہی وہ مارننگ مر گئے ہیں، پر تب تک کسی کو کچھ سماچار نہیں ہے۔ یہ پرابلم ہے بیکاز یہ شیواجی کال بھی کرنے کے لیے کوشش کیا ان کا دوستوں کو، پر کوئی فون نہیں اٹھائے کیونکہ وہ ڈرنکن کنڈیشن میں پہلے بھی ان کو کال کرا تھا۔ اینڈ ان کے ساتھ جو لڑکا تھا وہ جوینائل ہے، اس کو منٹو ہم بلائیں گے، انٹر فرسٹ ایئر پڑھ رہا ہے وہ بھاگ گیا اس ٹائم۔ بعد میں وہ آ کے وہاں سے بائک بھی لے کے گیا، پر اس نے یہ بات کسی کو نہیں بولا۔ اگر وہ کسی کو بولتا تھا کہ ایسا ایک آدمی نیچے پڑے ہے تو اس کا لائف سیو ہو سکتی ہوتی، کیونکہ بلیڈنگ کی وجہ سے وہ مارننگ تک کسی نے اس کو بات دیکھا نہیں۔ اور وہ نارسنگی پولیس نے رات کے اوقات میں مکانات سے سرقہ کرنے والے ایک ملزم کو حراست میں لیا اور 14 سرقے کی وارداتوں میں ملزم کے ملوث ہونے کا انکشاف کیا۔
डीसीपी माधवपुर शिल्पावली आईपीएस ने मीडिया को बताया कि 39 साला एम यसीबू को हिरासत में लिया गया और उसके कब्जे से सरखे के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया के अलावा सेलफोन्स, सोना गिरवी रखने पर हासिल हुई रसीदें और तकरीबन 2 किलो नखरवी जेवर बरामद किए गए। डीसीपी ने सिलसिले में मीडिया को मज़ीद तफसील भी बताई। And considering that most of the people would be going to their native places, we have increased the number of beats and patrols in the area. And accordingly, when the crime beat was doing gusty in the area of Narsinghi police station limits, they came across a person who was suspicious. And upon checking his fingerprints with the help of the Papillon device, he was found to be an old offender. And on taking him into custody and verification, he confessed having committed 14 property offences in the limits of Narsinghi, Rayadurgam and Golconda police station limits. 12 in Narsinghi, 1 in Rayadurgam and 1 in Golconda PS. Of these 2 offences in Rayadurgam and Narsinghi are grave in nature, and we have also seized 2 cell phones, 1 iron rod and 2 screwdrivers, mortgaged receipts of certain gold ornaments and also silver ornaments weighing about 2 kgs. This offender is Mudda Esu, belonging to Prakasham district of Andhra Pradesh, and he used to work in this area as a mestri. And so he is well aware of the area, and also he generally targets independent houses which are locked, and he has been earlier involved in 24 cases, and he was sent to jail and he got released in 2017. So now we have cases from 2018 which he has confessed having committed the offences. नारजोन पुलिस ने गांजे की मुंतकली में मुलविस पैडलर को गिरफ्तार किया है। डीसीपी नारजोन चंदना दीप्ति ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गांधी मुजस्सिमा मोंडा मार्केट के पास नबी नामी शख्स टी स्टॉल से मुत्तसिल एक शख्स के पास से गांजा होने की इत्तला पर धावा किया गया और जब उसे तहवील में लिया गया तो उसके पास से गांजा बरामद हुआ। डीसीपी ने बताया कि नबी सूरी नामी शख्स के पास से गांजा खरीदा करता था और इसे दूसरों को फरोख्त किया करता था। रावली पाशा नई वीडियो में पकड़ता मैं ओके साहब ना యాంటీ డ్రగ్ కమిటీస్ ఈచ్ కాలేజ్లో ఒక కమిటీ ఉంటుంది, వాళ్ళందరినీ పిలిచి ఒక లాంచ్ క్యాంపెయిన్ చేస్తాం. దానికి ఆల్ ఆర్ ప్లీజ్ ఇన్వైటెడ్ అండ్ ఇట్ కిక్ స్టార్ట్ వెరీ institutionalized mechanism for controlling drugs in the state. So anytime we will just lightning raids and all we will do. We are చెప్పం but anyways అయిపోతుందని we have done it. That's all. Drugs గురించి కూడా we are very very strict. ఇప్పుడు మీకు అందరికీ తెలుసు స్టేట్ లెవెల్ బాడీ కూడా ఫామ్ అయింది అండ్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఉంటుంది. ఆల్సో యాంటీ డ్రగ్ కమిటీస్ కాలేజెస్లో ఫామ్ అయినాయి. అవి ఈస్ట్ జోన్లో ఫార్మల్గా లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సిపి గారు संक्रांति त्यौहार के मौके पर बड़ी तादाद में आवाम की आबाई रियासतों को रवानगी के पेश नज़र आरटीए ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। चारशंबे को सुबह आरटीए हक्काम ने ऑटो नगर विजयवाड़ा शाहरा पर तलाशी मुहिम अंजाम दी और क़वायद की खिलाफ वर्जी के तहत चलाई जा रही 10 बसों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। बसों में मुसाफरीन की तादाद और बस फिटनेस पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है।
मलारदोपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के उड़मगड्डा रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की जद में आकर 32 साला शख्स जाँ बहक हो गया। मुकामी अवाम और अफराद ख़ानदान की तरफ से इस वाक़े को लेकर एहतजाज किया गया और गेटमैन की फौरी गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया गया। मुकामी अवाम ने कहा कि इस सिलसिले में कई बार बल्दी हकाम को तवज्जो दिलाई गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज एक नौजवान खलील साकिन मुगल कॉलोनी जहाँ बहक हो गए। अफराद ख़ानदान ने कहा कि नाश काफ़ी देर तक पटरियों पर ही पड़ी रही थी और मुकामी अवाम ने ही उसे वहाँ से हटाया। अफराद ख़ानदान ने यह भी कहा कि रेलवे हकाम इस मामले पर लापरवाह नज़र आया जबकि मुतल्लिक़ा पुलिस ने इस सिलसिले में तहक़ीक़ात शुरू की है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS ने कुल हिंद सनती नुमाइश में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लगाए गए स्टॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर G सुधीर बाबू, एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक के अलावा AR श्रीनिवास IPS और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि नुमाइश में ट्रैफिक स्टॉल के आगाज़ का मकसद आवाम को ट्रैफिक क़वानीन और क़वाइद के सिलसिले में शऊर बेदार करना है। కొంచెం వెనక్కి stall at Exhibition Society, sir. Every year. పెట్టడం స్టార్ట్ చేశారు. సో లాస్ట్ ఇయర్ నేను వచ్చినప్పుడు ఐ ప్రొటెస్టెడ్ విత్ ది ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ. హౌ కెన్ యూ హైడ్ ట్రాఫిక్ స్టాల్ లైక్ దిస్? సో ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్ that they have given us this very nice space. And तलबा तालिबात की इख्तिराई सलाहियतों को उभारने की गर्ज से तालीमी इदारों की जानिब से साइंसी नुमाइश का अहतमाम किया जाता है। इस सिलसिले के तहत जिया नगर सईदाबाद में वाक़ खानगी स्कूल सेंट एंड्रयूज़ हाई स्कूल में साइंस फेयर का इनेकाद अमल में लाया गया जिसमें तलबा तालिबात ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। असातिज़ा की निगरानी में तलबा ने साइंस के मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए और साइंस फेयर का मुशाहिदा करने वालों को अपने मॉडल्स के बारे में तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया। प्रिंसिपल स्कूल प्रशांति रेड्डी ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील भी बताई जबकि T राधा कृष्णा DEO सईदाबाद मंडल ने मेहमान एजाज़ी और B पेंचला राव साइंसदान DRDL ने खुसूसी मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की। Science fair where our children's scientific and creative work has been shown. We are a school of 48 years of history. We were established in the year of 1975 where our main mission has been to provide opportunities and methods, various methods where our children can learn effectively. We believe in all-round development of our children and we provide this by not only focusing on our curriculum but also on our extracurricular activities like martial arts, computing, technology and cooking classes, crafts and many other activities. These activities allow our children to learn in an all-round manner where they can focus by learning in different methods. We understand that every child has different needs. They come from different backgrounds, they come from different cultures. They all have different ways of learning. Their mind works differently. The way they react to their environment is different. That is the reason in our preschool environment, we focus more on teaching them through playful methods, where we use different kinds of colors, activities, methods, where they crave to learn. जहाँ पर वो सीखने के लिए बहुत बेचैन रहते हैं. Whereas in our preschool, in our primary school, we focus on an extension of these methods. What we do there is we try to inculcate these playful methods into our curriculum, where children take part in different kinds of activities that help them learn better. The same thing we extend to our high school, जहाँ पर हम experiments पे ज़्यादा focus करते हैं. बच्चे ज़्यादातर अपना टाइम लैब्स में स्पेंड करते हैं जहाँ पर टीचर्स उनको हैंड्स ऑन मटेरियल्स छूने के लिए कहते हैं, इंकरेज करते हैं कि बच्चे
سب کچھ اپنے حساب سے سیکھے. جہاں پر وہ لیب میں ایکسپیریمنٹ کرے, اس ایکسپیریمنٹ میں مسٹیکس کرے اور مسٹیک سے سیکھے, پھر اسی کو دہرائے. اس طرح سے ہم ہائی اسکول بچوں میں کانفیڈنس بلڈ کرتے ہیں. کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند IPS نے نو تعمیر کردہ سینٹر زون DCP دفتر کی عمارت کا افتتاح انجام دیا اور اس کا تفصیلی معائنہ بھی کیا. اس موقع پر DCP سینٹر زون راجیش چندرا IPS نے ان کا خیر مقدم کیا, جبکہ محکمہ پولیس کے دیگر اعلیٰ عہدیدار AR سرینیواس IPS, وکرم دیپمان IPS و دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے. सुधीर सर حیدرآباد کے اولین انگلش میڈیم اسکول مدرسہ عالیہ کے طلباء قدیم نے مدرسے کی تاسیس کے 150 سال کی تکمیل کے موقع پر نظام کلب میں ایک جشن کا اہتمام کیا. 1949 کے بیچ سے لے کر تقریباً 90 کے دہے تک مدرسہ عالیہ سے فارغ ہوئے طلباء نے اس میں شرکت کی. سابق کپتان انڈین کرکٹ ٹیم و پریزیڈنٹ HCA محمد اظہر الدین نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے اس جشن میں شرکت کی اور مبارکباد پیش کی, جبکہ دیگر معزز شخصیتوں میں اس مدرسے کے المنئی الحاج محمد عبدالنعیم حاجی سیٹھ, زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست, شبیر علی سابق کپتان انڈین فٹ بال ٹیم و دیگر نے شرکت کی. ظفر جاوید سیکرٹری سلطان العلوم سوسائٹی نے ویب سائٹ کا افتتاح انجام دیا, جبکہ مہمانان کے ہاتھوں ایک یادگار سوینیر بھی جاری کی گئی. صحافی خالد شہباز نے تقریب کی کارروائی چلائی, جبکہ افتخار حسین, سید عبد المتکبر, یوسف جعفر, حامد لطیف, غلام محمد, قطب الدین, سید جہانگیر و دیگر المنئی ایسوسی ایشن اراکین نے مہمانوں و شرکا کا خیر مقدم کیا اور اس جشن کے انعقاد میں اہم رول ادا کیا. celebration of Aliyah school, you know, my to school mein tha nahi. I was in, actually I'm very happy to be here, you know, because I was very, like positive of time, but I really enjoyed meeting so many people, some seniors from the Aliyah school. Although I didn't study in the school, I came to Aliyah in the junior college, but I have very, very happy memories. I'm very happy that we're celebrating 150 years of the existence of the school and the college. I'm grateful, and I think largely I'm here because of Iftikhar Bhai has taken a very good initiative, and I think he's worked very hard for this function. I'm sure everybody is enjoying it and everybody is nostalgic. I'm sure there are so many people who are meeting after a very, very long time, and they've been very nostalgic, and then they must have been really the memories must be flooding back to them. But I'm very happy and grateful that I was a part of the Aliyah school, where my uncle also made Zainabuddin, who was the one who taught me how to play cricket. He studied there as well, and after that we went to Nizam College. So everybody who was a good sportsman who used to study in Aliyah used to always get admission in Nizam College. دکن NRI گروپ کے ماہانہ اجلاس کا انعقاد تنظیم کے دفتر واقع ریتی بولی میں چیئرمین انجینئر سید عبدالقدیر خالد کی صدارت میں منعقد ہوا. اجلاس میں پروفیسر مجید بیدار, سابق صدر شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی, اور سید مقتدر
آدھار کنسلٹنٹ نے مہمان اعزازی کی حیثیت سے شرکت کی، جنہیں گروپ کی جانب سے تہنیت پیش کی گئی۔ سال 2022 کا آخری اجلاس ہونے کی غرض سے پابندی کے ساتھ سال بھر میٹنگ میں شرکت کرنے والے ممبران اسد اللہ خان، انجینئر غوث محی الدین اور معظم نواب کو بھی تہنیت پیش کی گئی۔ گروپ کی کور کمیٹی کے 2 سال کی تکمیل پر کمیٹی کو تحلیل کیا گیا اور نئی کمیٹی کا ووٹنگ کے ذریعے انتخاب کیا گیا۔ نئی کمیٹی میں سید کلیم وائس چیئرمین، ایم اے رزاق جنرل سیکرٹری، ایس اے شاہد فائنانس سیکرٹری اور انجینئر غوث محی الدین کو ایجوکیشن سیکرٹری کے طور پر منتخب کیا گیا۔ ابتدا میں چیئرمین انجینئر سید عبدالقدیر خالد نے گروپ کی کارکردگی اور مستقبل کے لاہے عمل پر تفصیلی روشنی بھی ڈالی۔ اس موقع پر گروپ کے دیگر حرکیاتی اراکین بھی موجود تھے۔ اس کے بعد آپ دونوں کو تہنیت، اس کے بعد جو ہمارا کھانا ہوگا، لنچ کے بعد ہوں گے، فارورڈ ہوں گے۔ آپ کو بلانے کا مقصد ہی میرا یہ تھا کہ یہاں پر اویئرنیس آدھار کے بارے میں، تو یہ لوگ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے جو مجھے نامزد کیا اور میری یہ دعا کریں کہ اس دورے کے قابل میں اس کے فرائض کو انجام دے سکوں۔ آمین انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد نیکسٹ آپ کا جو کرنا تھا کوشش کروں گا۔ آمین آمین آمین، مبارک مبارک۔ ادھر محمد عبدالرزاق، میں عہد کرتا ہوں دکن این آر آئی گروپ کے تمام فائدے کے لیے اور اس کو اور اونچائی تک لے جانے کے لیے عہد کرتا ہوں، آپ تمام کو گواہ رکھ کر۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ شانتی کماری تلنگانہ ریاست کی نئی چیف سیکرٹری، وزیر اعلیٰ KCR نے لیا اہم فیصلہ۔ حلقہ بہادر پورے میں کروڑوں روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کے آغاز کا سلسلہ جاری، رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ترقیاتی کاموں کا کیا افتتاح۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی کا 19 جنوری کو ریاست کا مجوزہ دورہ ملتوی، ریاستی صدر بنڈی سنجے کا بیان۔ سنکرانتی تہوار کے سلسلے میں RTC کی جانب سے خصوصی انتظام کے باوجود بسوں میں مسافرین کی بھیڑ، پڑوسی ریاست میں تہوار منانے کئی خاندان ہوئے روانہ۔ رات کے اوقات میں مکانات سے سرقہ کرنے والا عادی ملزم گرفتار، سرقہ شدہ اشیاء کی گئی برآمد، نارسنگی پولیس نے کی کارروائی۔ کل ہند صنعتی نمائش میں ٹریفک پولیس اسٹال کا کمشنر پولیس نے کیا افتتاح، عوام کو ٹریفک قواعد کے سلسلے میں شعور بیدار کرنا اہم مقصد۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔